بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمارا چینل دیکھنے والے تمامی ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے لیے ایک انتہائی خوبصورت واقعہ لائے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ کی کتاب قرآن مجید سے محبت کرنے والے لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے کہ کیسے ایک ان پڑھ شخص قرآن مجید سے محبت کرتا تھا، اور ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ کس طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، اور پھر اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ ساری باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ناظرین اکرام، ایسے ہی خوبصورت واقعات جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین اکرام، جب بھی کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کو کفن پہنا کر جنازہ پڑھ کے دفنا دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، ایک گاؤں میں ایک مسلمان رہتا تھا اور وہ اکیلا تھا، اس کا کوئی بھی وارث نہیں تھا۔ جب اس کی وفات ہو گئی تو گاؤں والوں نے اس کے کفن دفن کا بندوبست کیا۔ جب گاؤں والے اس کی قبر کا بندوبست کرنے کے لیے قبرستان میں گئے اور وہاں پر قبر کھودنا شروع کی۔ قبرستان کے اندر چونکہ بہت سی پرانی قبریں موجود ہوتی ہیں، اس لیے اس شخص کی قبر کے ساتھ ہی ایک بہت ہی پرانی قبر موجود تھی۔ جیسے جیسے اس شخص کی قبر کھودی جا رہی تھی تو نیچے سے ایک خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ جب مزید گہرائی میں گئے تو کیا دیکھتے ہیں، اس قبر کے ساتھ میں ایک اور قبر جڑی ہوئی ہے اور اس سے مٹی گر گئی ہے، اور وہاں سے مردے کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور اس کے اندر سے انتہائی خوبصورت قسم کی پیاری خوشبو آ رہی تھی۔ لوگوں نے جب غور کیا تو اس قبر کے اندر لوگوں کو انتہائی خوبصورت قسم کے پھول نظر آئے۔ قبر چونکہ بہت زیادہ کھل چکی تھی، اس لیے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس قبر کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تو لوگوں نے اس قبر کو جب کھولا تو دیکھا کہ انتہائی خوبصورت شخص لیٹا ہوا ہے اور ایسے نظر آ رہا ہے جیسے وہ سویا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ یہاں پر دفن ہے، اور اس کا کفن تک میلا نہیں ہوا، بالکل سفید خوبصورت کفن اسی طرح سے صاف ستھرا ہے جیسے اس کو دفنایا گیا تھا۔ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ کون سا شخص ہے اور کون سا اس کا عمل ہے جس کی وجہ سے اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود اس کی لاش آج بھی سلامت ہے، یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ مرا ہوا شخص ہے۔ بہرحال ان لوگوں نے دوبارہ سے اس کو قبر کے اندر رکھ کر دوبارہ سے اس کی قبر کو تعمیر کیا اور اس کو بند کر دیا۔ یہ جو شخص مرا تھا، اس کی قبر جب تیار ہو گئی، جنازہ پڑھا کر اس کو بھی دفن کر دیا گیا، اور یہ فیصلہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں معلومات کریں گے کہ یہ کون شخص ہے جو یہاں پر دفن ہے، اور اس کا کون سا عمل ہے، کس عمل کی وجہ سے اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ وہ لوگ گاؤں میں گئے اور اس کے گھر کا پتہ کرنا شروع کر دیا۔ آخرکار وہ ایک گھر کے پاس پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر لوگوں نے دستک دی۔ اندر سے ایک کمزور سی آواز آئی کہ دروازہ کھلا ہوا ہے، آپ اندر آ جائیں۔ جب لوگ اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ لوگ بھی وہاں پر جا کر بیٹھ گئے اور سارا ماجرا سنا دیا، اور پوچھا کہ اے اماں جان، وہ شخص کون ہے جس کی قبر سے اتنی پیاری خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور وہ آپ کا کیا لگتا ہے، اور خاص طور پر اس کا کیا عمل تھا کہ وہ مرنے کے بعد بھی بالکل اس کا جسم تر و تازہ ہے، اور اس کی قبر سے خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور اس کی قبر کے اندر گلاب کے پھول لگے ہوئے ہیں۔ بوڑھی اماں نے بڑی کمزور سی آواز میں جواب دیا کہ وہ جو شخص مرنے والا ہے وہ میرا خاوند تھا، کئی سال پہلے وہ فوت ہو چکا ہے، میں بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہوں اور میری یاداشت بھی اتنی کام نہیں کرتی
کہ میں آپ کو سارے کام بتاؤں کہ وہ کیا کرتا تھا۔ البتہ ایک کام جو وہ ہمیشہ کرتا تھا وہ یہ تھا کہ جب وہ روزانہ صبح فجر کی نماز کو جاتا، جب نماز سے فارغ ہو جاتا تو مسجد میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور جب لوگ مسجد میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو وہ ان کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ مسجد سے واپس آ کر گھر میں وہ رونا شروع کر دیتا تھا، کیونکہ وہ ان پڑھ تھا اور اس کو قرآن مجید پڑھنا نہیں آتا تھا۔ گھر میں آ کر وہ قرآن مجید کو بوسے کیا کرتا اور اس کو چوم کر اپنے سامنے رکھ لیا کرتا تھا، اور قرآن مجید کو کھول کر اس پر انگلیاں پھیرا کرتا تھا اور ساتھ میں زاروں قطار رویا کرتا تھا۔ انگلیاں پھیرتے وقت وہ ساتھ میں یہ کہتا تھا، یا اللہ تو نے اس کتاب کے اندر جو کچھ بھی کہا ہے سچ کہا ہے، یا اللہ تو نے جو کچھ بھی اس میں حکم دیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے، اور ساتھ میں وہ روتا رہتا تھا۔ بس یہی اس کا ایک عمل تھا جو مسلسل وہ کیا کرتا تھا، اور مجھے بھی یہی لگتا ہے کہ اس کا یہی عمل تھا جو اللہ کو پسند آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی اور اس کی قبر سے خوشبوئیں جاری کر دیں۔ ناظرین اکرام، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سچی کتاب ہے، اس کو پڑھنا باعث رحمت، باعث برکت ہے۔ اگر آج ہم دیکھیں تو بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا ہے اور ان کو پڑھنا آتا ہے، لیکن قرآن مجید کو وہ نہیں پڑھتے۔ ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔